بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آج کل ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا وائرس کے نام سے۔ ہم اس وبا کا کس طرح مقابلہ کریں، کن کن چیزوں سے مقابلہ کریں؟ دو چیزیں ہیں اس وبا کے مقابلے کرنے کی۔ ایک ہوتا ہے انسان کو روحانی اقدامات کرنے چاہیے، اور دوسرا ہوتا ہے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے آتے ہیں روحانی اقدامات پر۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر غیر متزلزل یقین رکھنا چاہیے، یعنی اللہ کی ذات کے اوپر یقین اس طرح مضبوط ہو اور اس طرح پختہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نمبر تین پر نیکی کے کاموں کو بڑھا دینا چاہیے، یعنی بندہ کو یہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اچھا کام کرے، نیکی کا کام کرے، یعنی وہ کام کیے جائیں جس سے یہ یقین ہو کہ اللہ کی ذات میرے سے راضی ہو جائے گی۔ نمبر چار، گناہوں سے دور رہیں۔ اگر ہم اس وبا کے ہوتے ہوئے بھی گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، گناہوں سے توبہ طائب نہیں کرتے ہیں، تو یقیناً یہ وبا میرے اور آپ سب کے لیے ایک اللہ کی طرف سے عذاب بن سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بھی ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں عملی اقدامات پر۔ عملی اقدامات یہ ہیں جسے حکومت سندھ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ہاتھوں کو بار بار دھویا جائے، یہ احتیاطی تدابیر ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے، اور کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے۔ البتہ ہاتھ ملانے سے افضل سلام کرنا ہے۔ اگر ہم دور سے ہی کسی مسلمان بھائی کو السلام علیکم کر دیں تو یقیناً ہاتھ ملانا پھر ضروری نہیں ہوتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اگر حکومت کے اس بتائے ہوئی تدابیر پر، اس تدابیروں پر علماء بھی متفق ہیں، اکابرین بھی متفق ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے، امت مسلمہ کو بھی چاہیے ان تدابیر کا احتیاط کرے۔ اگر کوئی کھانسی والا بندہ ہے، نزلے اور زکام والا بندہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چودیواری کے اندر رہے اور وہاں ہی اپنی زندگی بسر کرے۔ باہر نکلنے سے ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کافی مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو سنیں گے بھی صحیح اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔